بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، جس شخص نے دنیا میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا، اسم پاک کا فقط ادب کر لیا، رب کائنات نے دنیا جہان کے خزانے اس کے قدموں میں ڈال دی۔ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو بڑی بات ہے، صرف حضور کے نام کا ادب کر لیں۔ تفسیر روح البیان میں آتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیک و صالح بادشاہ تھا۔ اس کا ایک وزیر یا غلام جس کا نام ایاز تھا، بادشاہ سے بڑی محبت کرتا تھا اور بادشاہ بھی اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ محمود غزنوی نے وضو کرنے کے لیے یا استنجے کے لیے پانی منگوانا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، اسے کوئی بندہ نظر نہیں آیا، اور ایاز کا بیٹا سامنے بیٹھا ہوا تھا اکیلا۔ محمود غزنوی نے ایاز کے بیٹے کا نام لیے بغیر کہا، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ۔ نام لے کر نہیں پکارا، ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا، اور پانی منگوا لیا، وضو کر لیا، مقصد پورا ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد ایاز بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا، بادشاہ کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، یا میرے بیٹے نے کوئی غلطی کر دی ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو نام لیے بغیر پکارا تھا؟ ایاز کا بیٹا کہہ کے بلایا تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے، اے ایاز، نہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے اور نہ تیرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے، کہ آج اللہ نے مجھے بہت بڑی بے ادبی سے محفوظ کر دیا، بچا لیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایاز، تو جانتا ہے کہ میں نے بغیر وضو کے کبھی نام محمد کو نہیں پکارا، اپنی زبان سے حضور کا نام جب بھی لیا ہے با وضو ہو کر لیا ہے، تو تیرے بیٹے کو نام لے کے میں کیسے پکارتا؟ تیرے بیٹے کا نام بھی محمد ہے۔ اس نام کے ادب کے اندر میں نے تیرے بیٹے کو جب بلایا تو میں نے کہا، ایاز کے بیٹے کیسے بلاتا، میرا وضو نہ تھا۔ تو دیکھیں، اس نے نام محمد کا احترام کیا، حالانکہ یہ نام محمد جو ہے یہ ایاز کے بیٹے کا نام تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہے، حضور کی محبت میں یہ نام رکھا گیا تھا۔ محمود غزنوی نے اس نام کا احترام اور ادب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی کے تخت پہ بٹھا دیا۔ ہمیں بھی آج حضور علیہ السلام کے اسم پاک کا ادب کرنا چاہیے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں، جس کھانے کے دسترخوان پر محمد یا احمد نامی بچہ کھانے کے لیے بیٹھ جائے، محمد یا احمد ان دونوں ناموں میں سے کسی کا نام ہو اور وہ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دسترخوان میں کبھی بے برکتی نہیں ہونے دیتا، اس دسترخوان میں ہمیشہ برکتیں رہتی، اس کا لنگر ہمیشہ چلتا رہتا ہے، کبھی دسترخوان میں بے برکتی نہیں آتی۔ یہ نام محمد اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مقدسہ میں ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار تھا، اس نے 100 سال تک لگاتار گناہ کیے، لوگوں کی نظروں میں گناہ گار تھا، لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اسے بستی سے نکالا، اٹھا کر ایک روڑی کے ڈھیر پہ لا کے پھینک دیا۔ کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہ تھا کہ 100 سال سے گناہ کرتا رہا ہے۔
جب لوگوں نے بستی سے نکال کے روڑی پہ پھینک دیا، وہاں پر فوت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، کہا موسیٰ تجھے معلوم نہیں کہ میرے محبوب بندے کا وصال ہو گیا ہے اور لوگوں نے اسے اٹھا کے روڑی پہ پھینک دیا ہے۔ عرض کی مولا کون ہے تیرا محبوب بندہ؟ میں فلاں بندہ ہے، میرا محبوب ہے، اسے لوگوں نے اٹھا کے روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے۔ اے موسیٰ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم جاؤ اور میرے اس محبوب بندے کو اپنے مقدس ہاتھوں سے غسل دو، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤ، غسل دے کر کفن پہناؤ، اور خود تم نے اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کرنا ہے، اس سے پہلے خود تم نے نماز جنازہ بھی پڑھانی ہے۔ اور رب تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی میں اعلان کر دو اور گرد و نواح کی ساری بستیوں میں اعلان کر دو کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور رب مجھ سے راضی ہو جائے، آؤ آج جو بندہ جنتی بننا چاہتا ہے اللہ کے محبوب بندے کے نماز جنازہ میں شامل ہو جائے۔ جو بندہ اس جنازے میں شامل ہوگا، جنازہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا تحفہ بھی عطا فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اپنی بستی گرد و نواح کی بستیوں سے لوگ امڑ آئے، جوک در جوک کشاں کشاں لوگ چلے آئے، لوگوں کا ہجوم ہو گیا کہ آج کون سا اللہ والا فوت ہو گیا ہے کہ جس کے نماز جنازہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے ہیں، غسل بھی خود دیا ہے، کفن بھی خود دیا ہے، جنازہ بھی خود پڑھا رہے ہیں اور جنت کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا ایسا خوش نصیب تھا؟ جب لوگوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہی شخص تھا جسے لوگوں نے 100 سال تک گناہ کرتے ہوئے پایا تھا اور فوت ہونے کے قریب اسے اپنی بستی سے نکال کے روڑی پہ ڈال دیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام یہ تو گناہ گار تھا، یہ سیاہکار تھا، اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے جنت کیسے ملے گی؟ رب کیسے راضی ہوگا؟ آپ نے اسے غسل دیا، کفن دیا، کیسے دفن کریں گے؟ کیا ماجرا ہے؟ ہمیں حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ جب لوگوں نے بار بار موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی۔ اللہ کی بارگاہ سے وحی آئی، جبریل وحی لے کر آئے اور آ کر بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بندہ واقعی گناہ گار تھا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، بستی والے بھی جانتے ہیں، سیاہکار تھا، 100 سال تک گناہوں کے اندر مبتلا رہا۔ ایک دن نشے کی حالت میں اپنے گھر سے آ رہا تھا، اس نے باہر کسی مقام پر تورات شریف کا ایک صفحہ گرا ہوا پایا۔ تورات شریف کے اس صفحے کو اٹھایا اور دیکھا کہ اس صفحے پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ جب اس نے تورات کے اس صفحے پر اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، اس نے وہ صفحہ اٹھایا، محبت کے ساتھ اسے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اپنے لبوں سے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ کہا نام محمد کی تعظیم کی، ادب کیا، بوسہ دیا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور گھر جا کر محفوظ جگہ پر، بلند جگہ پہ اس کو رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پیارا لگا، اتنا محبوب لگا کہ رب کائنات نے اس بندے کے 100 سالوں کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا، ایک لمحہ اپنے محبوب کے نام کی تعظیم اور ادب کی جانب دیکھا۔ کہا 100 سال کے گناہوں پہ میں نے قلم پھیر دیا، میں نے پانی پھیر دیا ہے، اس نے ایک لمحے میرے محبوب کے نام کا ادب ہی ایسا کیا ہے کہ رب تعالیٰ کو اس نے راضی کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے 100 سالہ گناہ کرنے والے شخص کو بھی معاف کر دیا اور اس کے لیے جنت کا اعلان بھی کر دیا، اور جس نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اللہ پاک نے اس کی بھی نجات فرما دی۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم پاک میں کتنی برکتیں، حضور کا اسم پاک
اس کا ادب کرنے والے بندے کو رب کائنات کیسا نوازتا ہے، دنیا جہان کے سارے خزانے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جاتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم پاک کا ادب کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کے اسم پاک کا، اپنے محبوب کی ذات پاک کا، اپنے اسم پاک کا، اپنی ذات کا اور اپنے برگزیدہ تمام تر بندوں کے ناموں کا، ذاتوں کا، اہل بیت مصطفیٰ کے ناموں کا، ذاتوں کا، کل صحابہ کرام کے ناموں اور ذاتوں کا صحیح معنوں میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔